یہ سفر پورا قدم قدم پر، اور حاجیوں سے دو جگہ پر جو مسئلے ہوتے ہیں، ایک مکہ میں جھگڑا کرنا اور ایک ہے مدینے میں کسی چیز کو عیب لگانا۔ میں سمجھتا ہوں اکثر و بیشتر حاجی اور معتمر عمرہ والے کر جاتے ہیں۔ حج پتہ ہے پورے حج میں جھگڑا کرے گا تو حج ختم ہی ہو گیا اس کا، کسی سے بھی جھگڑا ہوا اس کا تو حج گیا۔ تین ہی چیزیں اللہ نے فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ جس پر حج فرض ہوا وہ بے حیائی کی بات نہیں کرے گا، شہوت کا کام نہیں کرے گا، اور کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا۔ جھگڑا کیا تو حج گیا۔ اور ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے شیطان شدت سے ان کو جھگڑا کرنے پر آمادہ کر ہی لیتا ہے، کیونکہ سہولیات کے اعتبار سے کسی کو بس نہیں مل رہی وہاں پر، اور کسی کو سیٹ نہیں مل رہی ہے، بس میں کھڑے ہو کر احرام کی حالت میں جھگڑے کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ قافلے میں گئے ہوئے یہاں کے بھی کچھ ایک حاجی صاحب ہیں، اب پتہ نہیں وہ حاجی باقی بھی رہ گئے کہ نہیں، سب ٹوٹ پاٹ گیا ہے، بس میں جھگڑا کر رہے تھے، اور ہم ان کو سمجھائے جوان ہو، جوش ہے، خون گرم ہے، جھگڑا مت کرو یہ سارے حاجیوں سے۔ کہا حضرت آپ سائیڈ میں رکھیے، میں اگلے سال حج کر لوں گا لیکن جھگڑا آج کر کے جاؤں گا۔ معاذ اللہ رب العالمین، یعنی اس کو اگلے سال حج کرنا ہے لیکن جھگڑا نہیں چھوڑنا ہے۔ کیا خبر تیری زندگی اگلے سال کیا اگلے دن تک کی بھی ہے کہ نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جرت کیسی؟ ہاں ایسے ایک حاجی صاحب، اور اکثر حاجی لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں وہ اپنی بیویوں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ یہاں اتنے نہیں ہوتے ہوں گے، وہاں کر ہی لیتے ہیں، ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، کام دھندہ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں کرنا رہتا ہے، کھانا ہے سونا ہے، کھانا ہے سونا۔ 40 دن کا ہمارے ہاں کا تو پیکج بہت لمبا ہوتا ہے، حج ہے تو 5 ہی دن کا، باقی دن کیا کریں گے؟ چغلی کرتے رہتے ہیں، بیٹھے ہیں اس کی غیبت اس کی غیبت۔ حاجی لوگ، اور وہ شروع میں ہی جوش رہتا ہے طواف کرنے کا، کعبہ چھونے کا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ خالی بھی رہے تو بھی نہیں جاتے، کیونکہ وہ صرف اور صرف بوفے میں آ کر کے چیک کر رہے ہوتے ہیں کون سی ڈش بنی ہوئی ہے۔